اچھا، مسئلہ اس سے بہت زیادہ اہم ہے. حبط عمل جماعت مخالفین خود کہتے ہیں کہ حبط عمل کفر کی دلیل ہوتی ہے. جماعت مخالفین کے ہاں ان کے اکابر خود کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا اگر جب عمل حبط ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کافر ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب الصارم المشلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تالیف ابن تیمیہ الحرانی. ابن تیمیہ حرانی کی جو شیخ الاسلام کہلاتا ہے ان لوگوں کا، یہ ان کی کتاب ہے الصارم المسلول مجلد نمبر 2. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے اسی صفحہ نمبر 112 اسی آیت کے ذیل میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجہروا له بالقول، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے، منع کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی اس آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اونچا کر دے اور ان کے ساتھ جیسے آپس میں بلند آواز میں گفتگو کریں ان کے ساتھ اس طرح گفتگو کریں، اس لیے کہ لأن هذا الرفع والجہر، اس طرح آواز بلند کرنا اور جہر آواز میں کلام کرنا قد يفضي الى حبوط العمل وصاحبه لا يشعر، یہ بتحقیق حبوط عمل کی طرف کھینچتا ہے انسان کو اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا عمل حبط ہو گیا ہے. فإنه علل نهيهم عن الجهر وتركهم له بطلب سلامة العمل عن الحبوط، اللہ نے کہا کہ کیوں اس طرح آواز بلند نہ کرو تاکہ تمہارے عمل حبط نہ ہو جائے. اچھا، پھر آگے جا کر وہ کہتا ہے والعمل يحبط بالكفر، لیکن مشکل یہ ہے کہ عمل کا جو حبط ہوتا ہے یہ صرف کفر کی وجہ سے. قرآن میں جتنی آیات ہیں حبط اعمال کی وہ سب کفار کے متعلق ہیں. پھر وہ آیات ایک دوسرے کے بعد گنتی کرنا شروع کرتا ہے. قال سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ لا الہ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُم. یہ سب آیات میرے عزیزوں، سب آیات حبط اعمال کی ہیں. اور حبط اعمال کس بات پر مترتب ہے؟ حبط اعمال کس چیز کا نتیجہ؟ فقط کفر کا. عمل اگر کفر ہوگا تو حبط عمل آئے گی. اچھا، ذَلِكَ بِأَنَّ وہ بہت سارے آیات کا گنتی کرتا، میں ان آیات کو آپ کی خدمت میں نہیں پڑھنا چاہتا. اور ان آیات مزید آیات پر سے استدلال کرنے کے بعد ابن تیمیہ کہتا ہے وَلَا تَحْبُطُ الْأَعْمَالُ بِغَيْرِ الْكُفْرِ، اعمال صرف کفر سے حبط ہو جاتی ہیں. تو پتہ یہ چلا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرتا ہے وہ در حقیقت کافر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خبر دی کہ ان کے بارگاہ میں اگر آواز بلند کرو تو تمہارے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، حبط ہو جاتے ہیں. اور ابن تیمیہ کیا وَلَا تَحْبُطُ الْأَعْمَالُ بِغَيْرِ الْكُفْرِ، کفر وہ واحد چیز جو عمل کو حبط کر دیتا ہے وہ کفر ہوتا ہے. قرآنی بہت سارے قرآنی آیت پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو پتہ یہ چلا جن کے شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں ان سے جو بے ادبی، سوء ادب، عدم توقیر بلکہ اہانت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استخفاف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحقیر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے صادر ہوئی ہے، وہ در حقیقت بلے وہ کافر تھے کیونکہ اللہ نے تصریح کی کہ ان کے عمل حبط ہو گئی ہے. اچھا، عمل حبط ہو گئی یہ بات تو شک ہی نہیں رہتا کیونکہ عمل کا کسی عمل کا کوئی اجر نہیں اللہ کے نزدیک. اگر جہاد کیا، ہجرت کیا، نماز پڑھی، کچھ صحبت نبی، سب ضائع، سب ضائع. اس کے علاوہ سے مزید ان کا کفر بھی ثابت ہے. فَإِذَا ثَبَتَ أن رفع الصوت فوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم والجهر له بالقول يخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك. بس اگر یہ ثابت ہو گیا، اور ثابت ہے کہ جو شخص اپنی آواز اٹھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے زیادہ اونچا اور جہوری انداز میں بات کرتا ہے ان کے نزدیک، يخاف منه أن يكفر صاحبه ولا يشعر، اس کا یہی خوف ہے کہ اس شخص کو خود پتہ نہیں وہ کافر بن چکا ہے. وَيَحْبُطُ عَمَلُهُ بِذَلِكَ، اس کے سارے اعمال نیست ہو جائیں گے اس وقت. وَأَنَّهُ مَظَنَّةٌ لِذَلِكَ وَسَبَبٌ فِيهِ، اور یہ رفع صوت اس کی سبب ہے، اس کی کفر کی سبب ہے اور اس کے حبط اعمال کی سبب ہے.
فمن المعلوم أن ذلك لما ينبغي له من التعذير والتوقير والتشريف والتعظيم والإكرام والإجلال. اور معلوم ہے ہمیں کہ یہ کس لیے اس طرح ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعذیر، ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کی اجلال، ان کی اکرام، ان کا احترام نہایت ہی اہم ہے. جو شخص آواز بلند کر دیتا ہے اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، اور حبط عمل صرف کفر کی دلیل ہے.